نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے، اور میں اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 41 یعنی 41۔ عزیزان محترم، کچھ عرصہ سے میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا اور جدلیاتی لبرلزم اپنی کتاب جو ہے اس کا کوئی ایپیسوڈ آپ کے سامنے پچھلے 15-20 دنوں سے بیان نہیں کر سکا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ 28 نومبر کو میری شادی تھی، جس کی وجہ سے میں 28 نومبر سے چند دن پہلے اور چند دن بعد تک آپ کے سامنے نہیں آ سکا اور اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا کوئی بھی ایپیسوڈ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال قبل میری پہلی بیگم کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تو دوسری شادی کرنا میری ایک مجبوری تھی۔ 28 نومبر کو میری شادی تھی، اس لیے میں کچھ دن پہلے اور کچھ دن بعد تک 28 نومبر کے بعد تک میں آپ کے سامنے نہیں آ سکا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شادی کا یہ سلسلہ بخیر و خوبی انجام پا گیا ہے اور اب میں آپ کے سامنے ہوں، اور اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ اور دی ہوئی استطاعت کے ساتھ اور دی ہوئی توفیق کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کے باقی مدہ تمام ایپیسوڈ آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ رکھوں گا۔ آج جو ایپیسوڈ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو ہے جدلیاتی لبرلزم، میری کتاب کا ایپیسوڈ نمبر 41۔ تو میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات بتائی تھی کہ مذاہب جو ہے وہ مادی مسائل کو حل نہیں کرتے۔ مذاہب مادی مسائل کو حل نہیں کرتے۔ مذہب ایک اور چیز ہے، سائنس ایک اور چیز ہے۔ مذہب اور سائنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بعض لوگ مذہب اور سائنس کو ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مذہب اور سائنس تو ایک ہی چیز ہے، مذہبی کتابوں کے اندر سائنس موجود ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ غلو کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کتابیں بھی لکھ ڈالی ہیں کہ مذہب اور سائنس ایک ہی چیز ہے، جی قرآن پاک میں تو سائنس موجود ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ لوگ غلو کرنے والے غلط بیانی کرتے ہیں۔ سائنس ایک الگ چیز ہے، مذہب ایک الگ چیز ہے۔ سائنس مادی مسائل کو بیان کرتی ہے جبکہ مذاہب سماجی مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ اب مذاہب جو ہے وہ مادی مسائل کو بیان کیوں نہیں کرتے بیان؟ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ پر یہ بات واضح کی تھی کہ میں انشاءاللہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں اس کی وضاحت کروں گا کہ مذاہب مادی مسائل کو کیوں نہیں بیان کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مذاہب مادی مسائل کو بھی بیان کرتے ہیں لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، مذہب کی کتابیں خود یہ بتاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الشمس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے الہام کر دیا ہے انسان کے اندر اس بات کو کہ فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے، کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، ہاں جی، کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ بات ودیت کر دی ہے، انسان کے اندر یہ بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دی ہے۔ انسان کے اندر یہ شعور موجود ہے، انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے اور اس بات کا ادراک کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے نیکی کیا اور بدی کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ادراک کرنے کی صلاحیت انسان کو دے دی ہے تو وہ اپنے تمام مسائل کو حل کر سکتا ہے، وہ مادی مسائل کو بھی حل کر سکتا ہے۔ ہاں، قرآن پاک نے، مذہبی کتابوں نے وہ مسائل جن کو انسان حل کر سکتا ہے، انہیں لفظی صورت میں قرآن پاک نے بیان نہیں کیا، یا مذہبی کتابوں نے لفظی صورت میں ان کو بیان نہیں کیا۔ ہاں، بین السطور میں ان کا جو ہے وہ ایک مفہوم موجود ہے جن کو انسان خود حل کر سکتا ہے، ان کا مفہوم موجود ہے، اور انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرے، اپنی دماغی صلاحیت کو کام میں لائے، اپنے ادراک کو کام میں لائے اور ان کو سمجھے۔ جی ہاں، اور قرآن پاک ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے کہ اس کو سمجھو۔ اور دنیا میں جتنے بڑے جو سائنسدان گزرے ہیں، جو مفکرین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، اور جو مطلب ہے محدثین گزرے ہیں، جو سیرت کی کتابیں لکھنے والے گزرے ہیں، جو بڑے دماغ رکھنے والے لوگ گزرے ہیں، انہوں نے یہ کام کیا ہے۔
ہاں جی، انہوں نے قرآن پاک کی تفسیریں بیان کی ہیں، احادیث کی جو ان کی مطلب تفسیریں بیان کی ہیں، ان کی تفسیر بیان کی ہے، وضاحت کے ساتھ تمام مسائل کو حل کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سائنسدانوں نے مادی مسائل حل کر کے ہمارے سامنے رکھے، محدثین، مفکرین اور مفسرین نے جو ہے قرآن پاک کی مدد سے، مذہبی کتابوں کی مدد سے ہمارے سماجی مسائل حل کر کے ہمارے سامنے رکھے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ ہاں، ایسے مسائل جن مسائل کا حل انسان تلاش نہیں کر سکتا، جن مسائل کا حل انسان تلاش نہیں کر سکتا یا انسانوں کے درمیان باہم جھگڑا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتابوں کے ذریعے وہ مسائل حل کر کے انسانوں کے سامنے رکھ دیے اور انبیاء کرام کو دے دیے کتابی صورت میں، ہیں جی۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر کتاب نازل کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر انجیل نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر تورات نازل کی، اور خدا نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ ان کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام مسائل جن کو انسان حل نہیں کر سکتا یا جن کا ادراک انسان نہیں کر سکتا یا جن مسائل کے بارے میں مختلف انسانوں کے گروہوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے، اللہ پاک نے ان مسائل کو حل کر کے اپنی کتابوں میں بیان کر دیا ہے، قرآن پاک میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں ان کو اللہ پاک نے بیان کر دیا ہے۔ تو ان مسائل کو حل کرنے کی ترغیب اللہ پاک نے کہاں دی ہے؟ اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کہاں یہ بتایا کہ ان مسائل کو جو انسان وہ جو ہے وہ حل کر سکتا ہے، جو مادی مسائل ہیں ان کو انسان خود حل کر سکتا ہے، کیسے حل کر سکتا ہے؟ اب اس بات کو قرآن پاک نے بیان کر دیا، واضح کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ انسان کو مادی مسائل حل کرنے کی ترغیب کہاں اور کس شکل میں دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے۔ اب قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، یعنی دماغی صلاحیت کو استعمال کر کے انسان اپنے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں ترجمہ بیان کر رہا ہوں قرآن پاک آپ کے سامنے، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہ میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 پارہ 2 سے بیان کر رہا ہوں، قرآن پاک کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے کس طرح مادی مسائل کو حل کرنے کے جب مطلب ترغیب ہمیں دیے کہ انسان مادی مسائل کو حل کرے، اشارے دیے ہیں قرآن پاک نے اس بارے میں۔ فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدوں کے لیے رواں ہیں، اور می میں جس کو خدا آسمان سے برساتا ہے اور اسے زمین مردہ کو، جو مردہ ہو چکی ہے، اس کو مردہ ہونے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور سرسبز بنا دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں، عقل مندوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورہ البقرہ آیت 164 پارہ 2، یہ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ بیان کیا ہے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس بات کو سمجھے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ اور وہی تو ہے جو آسمان سے میਂہ برساتا ہے، اور پھر ہم ہی ہیں جو میंہ برساتے ہیں اور اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، یعنی سرسبزی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس میں سے سبز کونپلیں نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو، اور ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 99 پارہ 7۔ اس سے آگے تھوڑا سا آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اسے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے چارپایوں کو چراتے ہو، اور اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت نشانیاں ہیں۔ سورہ النحل
آیت نمبر 10 تا 12 پارہ 14۔ اسی طرح ہم نے مطلب بزرگوں سے سنا ہے، انبیاء کرام نے ہمارے سامنے باتیں بیان کی ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، قرآن پاک نے ہمیں بتایا ہے، مذہبی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خود آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مسائل کا ادراک کرنے کے لیے، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے، مادی مسائل کا ادراک کرنے کے لیے، سماجی مسائل کا ادراک کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے آپ گھر سے دور 3 کلو 3 میل کے فاصلہ پر غار حرا میں جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، نبوت سے قبل غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے اور وہاں غور و فکر کرتے تھے، سوچتے تھے کہ یہ کائنات کیا ہے، کیسے بنی ہے اور اس کے بنانے والا کون ہے۔ یہ سب غور و فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے غار حرا کے اندر جا کر۔ جی ہاں، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے مطلب یہ کاوشیں کی ہیں، ادراک کی ہیں، مسائل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے مادی مسائل بھی حل کیے، سماجی مسائل بھی حل کیے، غور و فکر کر کے۔ یہ تمام مسائل غور و فکر سے حل ہوتے ہیں۔ تو مہاتما بدھ بھی اسی طرح اپنے گھر بار کو چھوڑ گیا، حالانکہ وہ بادشاہ کا بیٹا تھا، گھر بار کو چھوڑ دیا اس نے اور جنگل کو سدھار گیا اسی ادراک کو حاصل کرنے کے لیے، اور آخرکار اسے گیان دھیان ہو گیا اور اس نے بہت ساری باتیں لوگوں کو بتائیں اور ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھی۔ بس ثابت ہوا کہ مذاہب مادی مسائل حل نہیں کرتے، لیکن ان کو حل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں، انسان کو، انسان کے دماغ کو جھنجھوڑتے ہیں اور انسان کے اندر جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں انسان کو، انسان ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر، ان کو سمجھنے کی کوشش کر۔ بس جو اقوام دنیا میں اپنے مسائل کو خود حل کر لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیاب کرتا ہے، اور جو ادراک کرتی ہیں، جو اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لیتی ہیں، اور اسی طرح جو لوگ، جو فرد، جو انسان اپنی دماغی صلاحیتوں سے کام لیتے ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ مادی مسائل کو بھی حل کر لیتے ہیں اور سماجی مسائل کو بھی حل کر لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔